محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تہجد کے وقت ایک ایسے وظیفے کی جس وظیفے کو کر کے انسان اپنی لاچاری کو دور کر سکتا ہے، اپنی مجبوری کو دور کر سکتا ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے دکان میں مکان میں ڈھیر سارا رحمتیں برکتیں اللہ کی جانب سے نازل کروا سکتا ہے۔ وہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے ناظرین کہ اس وظیفے کو کر کے انسان دنیا کا سب سے رئیس بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ رئیس بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، وہ قرآن کریم کا وظیفہ ہے اور ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں جانیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ جانیں گے کہ تہجد کے وقت قرآن کریم کی کس سورت کا وہ وظیفہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے۔ گزارش کروں گا کہ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد جب دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ بندہ جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں، خاص فضل فرماتا ہے۔ رب قدیر ان پر اپنی خاص عنایتیں فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر جو تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حضور دعاؤں میں مشغول رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ کو، جب آپ نماز تہجد پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو دعاؤں میں مشغول ہونا ہے۔ تو دعاؤں میں مشغول ہونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا، وظیفہ کرنا۔ کون سا وظیفہ؟ وہ وظیفہ ہے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ ہاں ناظرین، قرآن کریم میں سورہ واقعہ ہے، اس سورت کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ آپ کو 11 مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں چھوٹے سے درود شریف میں آپ کو پڑھ کے بتا دیا۔ جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یا ہماری اسکرین پر جو درود ابراہیم دکھ رہی ہے، اس درود شریف کو آپ پڑھ لیجئے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ پھر آپ کو درود ابراہیم، جو آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھی تھی، وہی درود ابراہیم پڑھنی ہے جو ہماری اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی کو 7 مرتبہ پڑھنا یہ سورت دشوار لگتا ہو، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہو، وہ اتنی اسپیڈ میں قرآن شریف پڑھ نہ سکتا ہو، تو ناظرین اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 مرتبہ پڑھے، جبکہ مجبوری ہو، اور اگر مجبوری نہ ہو تو آپ 7 مرتبہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ذہنوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اگر ہم مجبور ہیں تو 1 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ ہماری مجبوری کو قبول فرمائے گا۔ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ لیکن اگر ہم مجبور نہیں ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ، پھر بھی ہم 1 ہی مرتبہ سے گزارا کریں گے تو وہ رحمتیں و برکتیں نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ ایمان اور جس کا اسلام مضبوط ہو، اس کے لیے ویڈیو پاورفل ویڈیو بننے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو 11 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جو تحیات کے بعد جو درود شریف پڑھی جاتی ہے، اس درود شریف کو 7 مرتبہ، بہتر یہ کہ آپ 11 مرتبہ، نہیں تو آپ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھ کر کے آپ سورہ واقعہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو شروع میں آپ نے جتنی تعداد میں درود شریف پڑھی تھی، یعنی 7 مرتبہ پڑھی تھی، تو آپ بھی 7 مرتبہ پڑھیں، یا پھر آپ 11 مرتبہ اگر شروع میں آپ نے پڑھی تھی، اب بھی آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ تو ناظرین، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہو تو 1 مرتبہ بھی پڑھیں، یعنی سورہ واقعہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیم پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھ لے، بیچ میں 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ اس کے بعد کرنا کیا؟ یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور یہ کتنے دن کا وظیفہ ہے ناظرین، یہ بھی بتاتا چلو میں ویڈیو میں۔ یہ آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو 11 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کو کرنا 11 دن اس وظیفے کو آپ عمل میں لائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ واقعہ کی ایسی صورت ہے جس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ واقعہ رات میں پڑھے، اسے کبھی فکر و فاقہ
نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے کبھی غریبی نہیں آئے گی، اس کے گھر میں غریبی نہیں آئے گی، اس کے مال و زر میں ہمیشہ برکتیں ہوتی رہے گی۔ اتنی جو ہے پاورفل یہ صورت ہے ناظرین۔ اس صورت کا اگر کوئی تہجد کے وقت، جو خود ہی پاورفل وقت ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خود پوچھتا ہے، بتا بندہ تجھے کیا چاہیے مجھ سے، تجھے کیا چاہیے، مدد مانگ، مجھ سے مانگ، جو چاہے مانگ، میں عطا کرتا ہوں تجھے۔ تو بیمار ہے، تجھے شفا عطا، تجھے روزی چاہیے، میں تجھے روزی عطا کروں گا۔ تو ناظرین، اس طرح سے اعلانات اس وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرما کر کے اس طرح کے اعلانات فرماتا رہتا ہے، اور وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر بندہ سورہ واقعہ، جو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے کہ جو اسے رات میں پڑھ لے، اسے کبھی فقر فاقہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، تو اس فرمان کے مطابق اگر کوئی سورہ واقعہ کو تہجد کے وقت اپنا عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو ناظرین اس کی دعائیں رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گی، اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئے گی، اس کے گھر سے ساری بیماریاں دور ہو جائے گی، اس کے رزق میں بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہو جائے گی، وہ تھوڑے سے رزق میں خوشحال نظر آئے گا۔ اب برکتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیر سارا پیسہ ہو، نوکری ہو، چاکری ہو، نہیں، سکون والی زندگی، یعنی تھوڑا ہو مگر سکون ہے اس کی زندگی میں۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ تو بہت ہے، اربوں خربوں روپے ہے، مگر وہ چین سے سو نہیں سکتا، اس میں سکون نہیں ہے۔ مگر ایک آدمی وہ غریب ہے، دین کی باتوں پر چلتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، مذہب اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرتا ہے، مگر وہ غریب ہے، اسے کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہے، تو یہی برکت ہے۔ اصل میں یہی برکتیں ہوتی ہیں، یہی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بہت ایسے انسان بھی ہیں اس دنیا میں جو گولی کھا کر کے بھی جنہیں نیند نہیں آتی ہے، بہت ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جیسے ہی بستر پہ لیٹتے ہیں بس آرام کی نیند، چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں ناظرین۔ تو ناظرین جو ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اس وقت جو دعا مانگیں گے وہ دل سے دعا مانگیں گے، اور سب سے بڑی بات میں بتاتا چلوں کہ جب آپ دعا کریں گے نا تو اپنے دل اور ذہن کو ایک ساتھ سمجھوتا کر کے یہ ذہن میں ضرور یاد رکھیں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ضرور بیٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مانگ رہا ہوں، میرا رب جو ہے کبھی انکار نہیں فرمائے، میری ساری ضرورتیں، میری ساری حاجتیں وہی رب پورا فرمائے، میرے رزق میں برکت بھی وہی دے گا، میرے گھر سے بلائیں بھی وہی دور فرمائے گا۔ تو یہ دل و دماغ میں اس وقت ضرور جو ہے یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس کے آرزو کو پورا فرمائے گا، اس کے گھر سے پریشانی کو دور فرمائے گا، اور اس کے رزق میں، اس کے روزی میں، اس کے مکان میں، اس کے دکان میں، اس کے کاروبار میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں نازل۔ لیکن یہ ہے ناظرین اسے اللہ پر اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور کریں، تاکہ جو ہے یہ جانکاری جو آپ کو ملی ہے آپ کے کسی دوست کے کام آ جائے۔ تو اس نیت سے جو ہے شیئر ضرور کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر کے عمل کر لیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا۔ کسی کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں رکھے گا، سب کو برابر کا ثواب ملے گا، بلکہ بھیجنے والوں کو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو ناظرین جو ہے اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور ایک مرتبہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔